بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کی 19ویں دن کی دعا. اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین. اے معبود، آج کے دن اس ماہ کی برکتوں میں میرا حصہ بڑھا دے، اس کی بھلائیوں کے لیے میرا راستہ آسان فرما اور میری نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ کر، اے روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے. 19ویں ماہ رمضان کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے پروردگار عالم سے اجازت لے کر اس دن روزہ رکھنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے، اور ہر ایک فرشتے کے ساتھ ایک تحفہ ہوگا اور ایک جام ہوگا پینے کے لیے. اس دن کی دعا کا سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ پروردگار وفر فی حظ من برکاتہ. ماہ مبارک رمضان مثلا لفظ مبارک رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کہتے ہیں، رمضان المبارک کہتے ہیں، یعنی کلن برکت کا مہینہ ہے. یہ پورا مہینہ شروع سے آخر تک برکت کا مہینہ ہے، اور اس میں پروردگار عالم نے جتنی برکتیں رکھی ہیں خاص طور سے معنوی نعمتوں کے حوالے سے، اگرچہ مادی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں لیکن جو معنوی برکتیں پروردگار عالم نے رکھی وہ دیگر مہینوں میں سے قابل مقایسہ نہیں ہیں، یا دیگر مہینوں میں ایسی برکتیں نہیں پائی جاتی ہیں. کہ اس میں سے چند ایک نمونے صرف آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے ہر چیز کا ثواب بڑھا کر عطا کیا ہے. مثلا ایک ایک شب میں لاکھوں لوگوں کو پروردگار عالم جہنم سے آزاد کرتا ہے. انسان دعا کرے کہ پروردگار جن لوگوں کو جہنم سے آج آزاد کر رہا ہے، پروردگار اس میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، یعنی جہنم سے آزاد ہونے والوں میں سے. بندگی کا جو اس مہینے میں جو بندگی کی کیفیت ہے وہ دیگر مہینوں سے بالکل الگ ہو جاتی ہے، کہ جس میں مثلا عام دنوں میں کوئی بھی انسان کام اگر مجبوری میں کرتا ہے کہ جس کو کرنے پر انسان مجبور ہو، کوئی ثواب نہیں رکھا گیا ہے. سانس لینا یہ انسان کی گویا زندگی کی مجبوری ہے. اگر انسان سانس لینا بند کر دے تو موت آ جائے گی، مر جائے گا، انسان کا دم گھٹ جائے گا سانس لینا چھوڑ دے تو. سانس لینا انسان کے گویا زندگی کی مجبوری ہے، اور زندگی گویا اسی پر چل رہی ہے، اور طبیعتاً یعنی اس طریقے کے عمل کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہوتا ہے. لیکن پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان میں سانس کو بھی تسبیح کا درجہ دیا ہے. سانس کو تسبیح کا درجہ دیا ہے کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو انفاسکم فی تسبیح، یہ تسبیح یعنی جیسے سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے، سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، ویسے ہی جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں سانس لینے کا ثواب. نومکم فی عبادہ. اگر انسان دیگر ایام میں سوئے تو سونے کو جو ہے وہ مثلا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ثواب مترتب ہو، لیکن ایک روزے دار ماہ مبارک رمضان میں سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت قرار پاتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے بہت سارے ثواب بیان کیے گئے ہیں. دیگر ایام میں بہرحال ویسے بھی ہر نیکی کا ثواب پروردگار عالم 10 گنا دیتا ہے، لیکن اس مہینے کے ثواب کے حوالے سے اصلا قابل مقایسہ نہیں، قابل تصور نہیں ہے
کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں کہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، فرمایا کہ اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب دیگر مہینوں میں مکمل قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ یعنی ایک آیت کی تلاوت اگر انسان کرتا ہے تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ ایک قرآن یعنی ایک قرآن جس میں مثلا 6000 سے زائد آیتیں ہیں، 6500 آیتیں، اگر انسان ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اسے 6500 آیتوں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ دیگر مہینوں میں یہ امکان نہیں ہے۔ اس کے بعد رحمت کے دروازے اس مہینے میں کھلے ہوئے ہیں، یعنی انسان کے مغفرت کا راستہ آسان ہو گیا ہے، انسان کے گویا توبہ کی قبولیت کے راستے آسان ہو گئے ہیں، لہٰذا انسان اس سے زیادہ استفادہ کرے۔ کہ حدیث میں آیا ہے کہ پروردگار عالم اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور یہ دروازے آخر ماہ مبارک رمضان تک بند نہیں کیے جاتے، یعنی آخر ماہ مبارک رمضان تک یہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ لہذا انسان توبہ استغفار کرے۔ پیغمبر نے خاص طور سے حکم دیا کہ انسان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور خدا کی مغفرت حاصل کرے۔ یا بیان کیا گیا کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں جو ہے وہ مغفرت سے محروم رہ جائے تو وہ محروم ہے، یعنی وہ گویا رحمت الہی اس کو شامل حال نہیں ہو سکتی۔ دوسری دعا یہ ہے کہ پروردگار وَسَهِّلْ سَبِيلِي إِلَىٰ خَيْرَاتِهِ، خیر اور نیکیوں کے لیے راستہ آسان کر دے۔ خیر اور نیکیوں کا راستہ ویسے بہرحال بہت ساری برائیوں کے مقابلے میں خیر اور نیکیوں کا راستہ بہت ہی آسان ہے، لیکن انسان جو ہے وہ چونکہ برائیوں کے حوالے سے کافی مانوس ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بہت سارے برے کام ممکن ہے آسان لگتے ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں اس کو نیک کام میں اس کو تکلیف ہوتی ہو، جبکہ نیک کام اور برائیوں کا ایک موازنہ جو مولا کائنات نے بیان کیا وہ اس طریقے سے بیان کیا کہ انسان کو برائی میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ لذت ختم ہو جاتی ہے انسان کے وجود سے، لیکن برائی کا اثر برقرار رہتا ہے، یعنی اس کا عذاب برقرار رہتا ہے، اس کا عذاب باقی رہتا ہے، انسان کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ لیکن انسان جو نیک کام کرتا ہے، نیک کام میں ہو سکتا ہے تھوڑی تھکاوٹ ہو، کوئی تکلیف ہو، لیکن وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے میں اس کا اجر برقرار رہتا ہے۔ لہذا نیکیاں آسان ہیں، انسان اگر نیکیوں سے رغبت رکھتا ہو تو نیکیوں تک پہنچنا بھی آسان ہے، لیکن انسان خود اسے وہ اپنے لیے سخت بناتا ہے۔ اس کی ایک مثال مثلا دنیا میں انسان اگر کسی سے کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے، کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کو اگر یہ اندازہ ہو یا ایسا لگے کہ مثلا یہ سامان ہم اس انسان کے ہاتھ بیچیں گے یا اس انسان کو دیں گے تو اس میں ہمیں 10 گنا فائدہ ہوگا، تو انسان فوراً وہ معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ فوراً ڈیل پوری ہو جائے تاکہ 10 گنا فائدہ ہو جائے۔ لیکن یہ ڈیل انسان جو ہے وہ خدا کے مقابلے میں نہیں کرتا کہ اگر مثلا انسان ایک صدقہ دیتا ہے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ 10 گنا فائدہ ہونے والا ہے، تو 10 گنا فائدہ کے لیے تو انسان کو دوڑ کے یہ کام کرنا چاہیے، لیکن انسان اس کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ اگر کوئی انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو 18 گنا فائدہ ہونے والا ہے آخرت میں، انسان جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا۔ یعنی دنیا میں یا پھر یہ کہ آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، خدا کے وعدوں کے اوپر یقین نہیں، اس لیے اگر ایمان کی کمزوری ہے تو ظاہر ہے کہ نیک کام بھی نیک نہیں شمار کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال نیکیوں کی طرف انسان کو سبقت اور سرعت رکھنا چاہیے کہ انسان نیکیوں میں تیزی سے، یعنی انسان کے سامنے جیسے ہی موقع آئے انسان فوراً اس کو انجام دے۔ قرآن مجید کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف تیزی سے آگے بڑھو۔ لہذا یہ سرعت اس حد تک ہونی چاہیے کہ جیسے ہی انسان کے لیے وہ عمل ممکن ہو فوراً انجام دے، اس لیے کہ شیاطین
شیاطین انس اور جن سب گویا اس بات کے در پہ رہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے انسان کو نیکیوں سے دور کریں. لہٰذا عام طور سے جب انسان کے سامنے کوئی مرحلہ نیکی کا آتا ہے کہ جس میں انسان نیک کام انجام دے سکتا ہے تو انسان کا دل راغب ہوتا ہے، فوراً تیار ہوتا ہے. لیکن درمیان میں تھوڑا سا کوئی ایسا بہانہ آیا کہ مثلا ٹھیک ہے اچھا تھوڑی دیر میں کر لیں گے، تھوڑی بعد میں کر لیں گے، بس یہ خیال آنا تھا کہ پھر انسان جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے اور بالکل پھر کبھی اس نیکی کو انجام دینے کی نوبت نہیں آتی. اب اس مہینے میں جو بہت ساری چیزیں کتنی آسان ہیں کہ جن سے انسان کو ثواب مل سکتا ہے. اس مہینے کی نیکیوں میں ایک عمل افطار ہے، افطاری دینا، کسی روزے دار کو افطار کرانا یا افطاری دینا. کہ جیسے ہی افطاری کا نام آتا ہے، بہرحال ہمارے زمانے میں آج افطاری جیسی مسجدیں ہوں ویسی بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں. کہیں مثلا روزانہ ممکن ہے 2-4 لاکھ روپے کی افطاری ہو رہی ہو، کہیں ممکن ہے 10-20 ہزار کی ہو رہی ہو. ویسے میں جس کی آمدنی مثلا 10-20 ہزار نہ ہو مہینے کی، وہ کہاں سے بیچارہ 10-20 ہزار کی افطاری دے گا. لہذا جب پیغمبر نے افطار دینے کا ثواب بیان کیا تو گویا مسلمانوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سب تو اس بات کے اوپر قادر نہیں ہیں کہ ہم افطاری دیں. پیغمبر نے فرمایا افطاری جو ہے وہ پارٹی نہیں دینا ہے. افطاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ مثلا اونٹ قربان کرو اور گائے بیل قربان کر کے مثلا جو ہے وہ بریانی کھلاؤ، بلکہ افطاری دینے کا مطلب یہ ہے کہ ولو بشق من التمرہ، ایک خرما نہیں، ایک کھجور نہیں، بلکہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے سکتے ہو وہ. ولو بشربۃ من الماء، پانی کا ایک گلاس نہیں، ایک گھونٹ پانی پلا سکتے ہو، اتنے سے افطار کرا سکتے ہو. پروردگار عالم نے اس کے لیے بھی ثواب رکھا ہے. لہذا نیکیاں اس زمانے میں بہت آسان ہیں، اور خاص کر یہ نوجوان حضرات مسجدوں میں جاتے ہیں، صرف ایک گلاس پانی اٹھا کر اگر کسی مومن کو دے دیتے ہیں اس کا ثواب ہے. لیکن آج ہم غافل ہو گئے ہیں، لہذا اتنے سے کام کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں، یا ممکن ہے کہ ہماری شان کے خلاف ہو. نہیں، کوئی بھی ہماری شان اور ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان مثلا اس نیکی سے رک جائے. لہذا انسان کے دل میں نیکیوں کا شوق ہونا چاہیے، اور جب نیکیوں کا شوق ہوگا تو انسان تیزی سے وہ نیکی کو انجام دے گا. سبقت کے معنی بھی یہی ہے کہ مثلا جس طریقے سے کبھی آپس میں کہیں کوئی کام پھنسا ہو، 1-2 آدمی ایک دوسرے کو ٹالتے رہتے ہیں، بھائی تم کر لو تم کر لو. یہ لکھنؤ والا کلچر کے پہلے آپ یہ پہلے آپ والا کلچر گویا نیکیوں میں نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی نیکیوں کا وہ تو انسان مثلا کوشش یہ کرے کہ دوسرے کو سے پہلے جو ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کرے. یعنی یہ ٹالنا ہے کہ انسان کہے کہ پہلے آپ انجام دے لیں، اور سبقت یہ ہے کہ انسان بغیر ٹالے ہوئے پہلے جو ہے وہ خود بڑھ کے انسان وہ نیکی انجام دے. ولا تحرمنی قبول حسناتے، اور پروردگار جب نیکیاں کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیوں کے گویا ثواب سے محروم رہ جائیں. انسان بہت سارے عمل انجام دیتا ہے لیکن اجر کے مرحلے میں وہ انسان جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، یا اجر اسے اس عمل کا اجر نہیں مل پاتا. یعنی عمل بھی صحیح تھا اور عمل بھی قابل قبول تھا، لیکن درمیان میں کچھ برائیاں حائل ہو جاتی ہیں، یا بسا اوقات اصلاً اجر محفوظ ہوا اور اس کے بعد پھر دوسرے کے کھاتے میں چلا جاتا ہے. لہذا انسان جب عمل انجام دے تو گویا کوشش کرے کہ اس عمل کو اپنے سے باطل نہ کرے. جیسے کسی کو صدقہ دے تو کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کہ اگر انسان نے صدقہ دیا اور احسان جتا دیا یا اذیت کیا صدقہ دینے والے کو تو اجر باطل ہو جائے گا. جب اجر باطل ہو گیا ختم. لہذا اجر کو محفوظ رکھنا یہ بہت بڑا ہنر ہے. یہ جو کتاب ابھی کافی شہرت پائی ہے، 3 دقیقے در قیامت، یعنی قیامت کے 3 منٹ، کافی لوگوں نے یوٹیوب پہ وہ کلپ بھی بنا کے ڈالی ہے اس کتاب کی. اس میں یہ داستان نقل کی ہے کہ یہ شخص جب گویا وہاں پہنچتا ہے مرنے کے بعد تو ایک موقف پر اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایک آدمی کی جس نے اس کے اوپر کبھی تہمت لگائی تھی اس کو روک کے رکھا گیا ہے اور اس کو اس موقف سے آگے نہیں جانے دیا گیا. لہذا وہاں پر یہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر آپس میں گویا معاملہ طے ہوتا ہے کہ وہی تہمت جو لگائی تھی اس کا کیا لینا ہے.
کہا کہ اس کی کل جمع نیکی جو اس نے زندگی میں انجام دی تھی وہ ایک مسجد تعمیر کروایا تھا یا ایک امام بارگاہ تعمیر کروایا تھا. بہرحال ایک راہ خدا میں ایک مثلا بلڈنگ تعمیر کروائی تھی اور یہ ساری تعمیر کا ثواب اس ایک تہمت کے بدلے اس کو دے دیا گیا اور جتنے دن یہ روک کے رکھا گیا وہ ایک عذاب الگ سے. لہٰذا انسان نیکی کرے تو کوشش یہ کرے کہ اپنی ہی برائیوں کے ذریعے سے انسان اپنی نیکیوں کا اجر باطل نہ کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.